اللہ کا نام تو شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں اسامہ زاہد ہوں، ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ خوش آمدید۔ ناظرین، بڑے دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر صحافت کرنا کتنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو اس کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ اگر آپ باطل کا ساتھ دیتے ہیں پھر آپ کو تمام تر مراعات جو ہیں وہ آپ کو گھر بیٹھے دے دی جاتی ہیں۔ اگر آپ حکومتی قصیدے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ پاکستان میں جمہوریت جو ایک مردہ جمہوریت ہے اس کے علمدار بن جاتے ہیں، اور آپ جو حکومتی نمائندے ہیں ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ موجودہ گورنمنٹ کے اچھے برے کاموں کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، خوش آمدیں کرتے ہیں، اور ملک کے اندر فسطائیت کے نظام اور ظلم و جبر پر خاموشی اپنا لیتے ہیں، تو پھر تو آپ کے لیے پاکستان سے بہترین ملک جو ہے وہ ہو نہیں سکتا۔ آپ کو تمام تر مراعات، گھر، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس، اچھی سکرین، بڑا چینل آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ اگر آپ حق کا ساتھ دیتے اور آپ باطل کے سامنے دیوار بن جاتے ہیں تو پھر آپ سے آپ کا جینے کا حق بھی جو ہے وہ چھین لیا جاتا ہے۔ آپ سے آئی ڈی کارڈ واپس لے لیا جاتا ہے، آپ کا پاسپورٹ بلاک کر دیا جاتا ہے، آپ ملک کے اندر جی نہیں سکتے، ملک سے باہر جا نہیں سکتے، آپ کے ساتھ اس طرح کے سلوک کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ کو نوکری سے بھی نکلوا دیا جاتا ہے، آپ سے آپ کا چینل، آپ کی آواز چھین لی جاتی ہے، آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ بھی بولنے نہیں دیا جاتا، آپ کو در بدر ہونا پڑتا ہے، اور آپ کے گھر پہ پولیس پہنچے گی، آپ کے آفس میں پولیس پہنچے گی، اور پھر جو ہے وہ آپ کا پیچھا اس طرح سے کریں گے جیسے آپ نے بہت بڑی کوئی دہشت گردی کر دی ہے، کہ آپ نے پتہ نہیں حق بول کے پاکستان میں کون سا گناہ کر دیا ہے، اس کی پاداش میں پھر آپ کو ظلم سہنا پڑتا ہے۔ یہ پاکستان کی ایک حقیقت ہے، اس حقیقت سے ہم نظریں چرا نہیں سکتے۔ لیکن چونکہ آپ مجھے مسلسل سنتے آ رہے ہیں تو ایک چیز طے کر لیں، جس نظام کی طرف میں گزشتہ 1 سال سے آپ کی نظریں جو ہے وہ ڈالنا چاہتا ہوں، میں نے آپ سے مسلسل ذکر کیا کہ ایک ایسا نظام پاکستان میں رائج ہونے جا رہا ہے جس میں نہ پی ٹی آئی، نہ پی ایم ایل این، نہ پیپلز پارٹی، اور نہ ہی کوئی اور مذہبی سیاسی جماعت یہاں پہ نظر آئے گی۔ پاکستان کا نظام 360 اینگل پہ گھوم جائے گا۔ میں اپنی بات پہ مکمل طور پہ قائم ہوں۔ تمام تر گراؤنڈ جو ہے وہ اسی طرف جا رہا ہے، اور 2027 تک روحانی طاقتوں کا ایک بہت بڑا جو ہے مجموعہ یوں کہہ لیں، وہ اپنی اصل جو صورت میں پاکستان کو واپس لے کر آئے گا۔ پاکستان کی بیعت جو تھی، جو پاکستان کی اصل شناخت تھی کہ پاکستان کی بنیاد کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، تو اسی بیعت پر، اسی بنیاد پر ہم واپس آ جائیں گے، اور یہ اتنی جلدی ہوگا کہ شاید آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ 2026 کے اوائل میں، یوں کہہ لیں مئی، جون، ان مہینوں میں آپ واضح طور پہ، اعلانیہ طور پہ جو باطل کے سامنے ڈٹنے والی قوتیں ہیں وہ سیدھی آ جائیں گی، سامنے آ جائیں گی۔ تو چونکہ دنیا کے اندر صرف 2 طرح کے نظام ہیں، ایک حق اور ایک باطل، کوئی دوسری طاقت جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ ایک حق کی طاقت ہے، ایک باطل کی طاقت، ایک شیطانی قوتیں، ایک روحانی قوتیں ہیں۔ یہ دونوں آپس میں اس وقت نبرد آزماں ہیں، دونوں کی جنگ چل رہی ہے، اور اس گھڑی پر ہم نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم شیطانی قوتوں کے اعلیٰ کار ہیں یا ہم روحانی قوتوں کے سائے میں ہم آگے بڑھیں گے، صرف اور صرف۔ اور کوئی نہ اسٹیبلشمنٹ، نہ کوئی سیاسی پارٹی، نہ کوئی ادارہ، کوئی چیز نہیں، صرف ایک شیطانی قوتیں ہیں، ایک روحانی قوتیں ہیں، اور کس کی طرف جھکاؤ ہے۔ کوئی اقتدار کی خاطر اندھا ہوا چلا جا رہا ہے، کوئی اقتدار کی خاطر لاشیں گرا رہا ہے، کوئی اقتدار کی خاطر سب کو خاموش کروا رہا ہے۔ تو ایک قوت جو ہے
وہ بھی یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے، اس کو روحانی قوت کہتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ بناتی. خدا ڈھیل دیتا ہے، ایک وقت تک انسان کو ڈھیل ملتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار زندگی کا پتہ نہیں چلتا، جو آپ نے دن گزارے ہیں، شب و روز گزارے ہیں، وہ اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ جس کا ہم شاید اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. دیکھیں دن چڑھتا ہے، رات ہو جاتی ہے، رات ہوتی ہے، پھر ایک نیا سورج طلوع ہوتا ہے، ایک نئی امیدیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا اختتام کیسے ہوگا کوئی نہیں جانتا. 25 26 سال 27 سال 30 سال کی ایج تک آپ پہنچ گئے ہوں گے، آپ نے 40 50 سال والے سننے والے بھی ہوں گے. تو کبھی آپ نے غور و فکر کیا کہ آپ نے اتنی زندگی گزاری اور اس کو پتہ چلا؟ آپ کو 30 سال گزار دیے آپ نے، 20 22 سال 26 سال گزار دیے، وہ زندگی کو کچھ پتہ چلا؟ کتنی تیزی کے ساتھ زندگی جو ہے وہ گزرتی جا رہی ہوتی ہے، اور شب و روز بس بدلتے ہیں، ایک نیا سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، نہیں پتہ چلتا. تو اتنی ہی اب ویسے تو نہیں پتہ کہ ایک کا اگلا سانس بھی ہم نے لینا یا نہیں لینا، لیکن جو پاکستان کی ایوریج لائف کی اگر ہم بات کریں، ایوریج لائف جو چل رہی ہے اس وقت 60 70 تک اینڈ ہو جاتا ہے. آدھی گزر گئی ہے تو اگلی آدھی کا پتہ ہوگا. تو یہ ظلم کرنے والے، جو ماؤں سے ان کے لخت جگر چھیننے والے، جو ظلم کا بازار گرم کرنے والے، اقتدار کی ہوس میں جو کچھ ہوتا ہے پاکستان کے اندر، اور آج سے نہیں شروع سے ایسے چلا آ رہا ہے، اقتدار کی بھوک. اور کہتے ہیں نا کہ طاقت کی جنگ میں کسی قسم کا کوئی اصول نہیں ہوتا، پھر نہ کسی کی عزتوں کا اصول ہوتا ہے، نہ کسی کی وقار کا اصول ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی خاندانی پن کا مظاہرہ کیا جاتا ہے طاقت کے حصول میں. پھر ہر طرح کے زور بازو سے ہر آواز کو دبایا جاتا ہے، ہر کسی کا سر سینے سے جدا کیا جاتا ہے. بات وہی ہے جو میں پہلے کر رہا تھا کہ اگر پچھلی آدھی کا نہیں پتہ چلا، اگر ایوریج لائف بھی پاکستان کے اکارڈنگ آپ کی ہے، تو اگلی آدھی کا بھی پتہ نہیں چلنا. لیکن فیصلے جہاں ہونے ہیں وہاں پہ پتہ چلے گا کون کس پلڑے میں جا کے کھڑا ہے اور کس کا میزان میں کیا وزن بھاری ہے، نیکی کس کے ہاتھ میں، گناہ کس کے ہاتھ میں. حقوق اللہ کی بات کریں تو جہاں تک ہم علماء کرام کے پاس بیٹھتے ہیں، حقوق اللہ جو ہے بہت ضروری ہے، لیکن اللہ اتنا رحیم و غفور ہے کہ وہ حقوق اللہ کی شاید معافی دے دے، شاید میں بھی معافی دے دے. بندے اسی کے ہیں، اسی نے بنایا ہے. اپنی بنائی ہوئی چیز کو بندہ بڑی کوشش کرتا ہے کسی طرح سے بچا لے، تو اللہ نے تو ہر طرح سے کہیں نہ کہیں بہانے بنانے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے. گناہوں کے پلندے بھی لے کے جائیں گے تو ایک تو چیز ہمارے دل میں ہوگی کہ اللہ جو ہے ہم اس کے بنائے ہوئے بندے ہیں، وہ اپنی چیز کو یوں برباد نہیں ہونے دے سکتا، آگ میں جھونکے گا نہیں، کوئی نہ کوئی رستہ تو نکلے گا. ہر بندے کا اپنا ایمان، میں اپنا یہ ایمان لے کے بیٹھا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا، وہ کوئی بہانہ ضرور تلاش کرے گا اس کی بخشش کر دی جائے. لیکن حقوق العباد کی جب ہم بات کریں کہ جب ہم بندوں ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو جہاں لاشیں جلا دی جائیں، جہاں لاشوں کا پتہ ہی نہ ہو کتنی ہے، وہاں کیا ہوگا؟ بہت سارے ایسی پاکستان میں مثالیں ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کو اگر ہم ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو بہت لمبی بات چلی جائے گی. حالیہ مرید کی کو دیکھ لیں آپ، اس سے پہلے 24 نومبر دیکھ لیں، بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جس میں ماں جیسی ریاست نے کردار ادا کیا. میں آخر میں صرف ایک بات کروں گا، ہم جتنی مرضی باتیں کر لیں، بات صرف ایک ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں وہ عوام سے بنتے ہیں. ہم پاکستان کی عوام ہیں، لیکن اپنے ہی ملک میں چھپتے پھرنا، بیگانہ پن، کیا یہ اچھا لگتا ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ اپنے ملک میں ایک بیگانہ پن جو ہے اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے؟ کیا ہمارے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ نہیں ہے؟ کیا ہم ڈیزرو نہیں کرتے کہ ہم پاکستان میں ایک اچھے شہری بن کے رہیں؟ کیوں آخر اتنا ظلم؟ کیا کسی ایک ہی انٹرنیشنل سطح پہ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ چند لوگوں کو جو ہے وہ ان کا کیما کر دیں؟ جو بچے کچھ ہیں ان سے ان کے گھر چھین لیں، ان کی شناخت چھین لیں، تو یہ مناسب نہیں ہے. مقتدرہ سے میری التماس ہے، آپ چلے جائیں گے، پہلے بھی بات کر چکا ہوں، میں نے غالباً ٹویٹ بھی کیا،
آپ چلے جائیں گے، سیاستیں ہوتی رہنی ہیں، سارا کچھ چلتا رہے گا، سارا نظام یہاں پہ ویسے کا ویسا شاید چلتا رہے بقول آپ کی۔ لیکن ریاست پاکستان جس میں شہری ہیں جو اپنے ہی اداروں کی نفرت اپنے دل میں لیے پھرتے ہیں، ان کو کون منائے گا؟ پاکستان کے پرچم کو ہم سینے سے لگانے والے، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والے ہمیں کس نے منانا ہے؟ کوئی ہے جو آئے اور پوچھے کہ آپ اپنی ہی ریاست کے ساتھ جو ہے ناراض ہیں، کیوں ہیں؟ ہم ریاست کے ساتھ، اس مٹی کے ساتھ ناراض نہیں ہیں۔ یہاں پہ جو اس کے کرتا دھرتا ہیں وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں کہ ہم کدھر جائیں، کیا کریں؟ ہم باعزت پاکستانی ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں، اس ریاست میں رہتے ہیں، تو کیا کریں؟ آپ اتنی بڑی آبادی، پاکستان تحریک انصاف کے بعد تحریک لبیک پاکستان کا ٹوٹل آپ کر لے تو 70-80% بن جاتا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ بن جائے۔ اتنا بڑا آپ عوامی طبقہ اداروں کے خلاف کریں گے تو درانے پڑیں گی، ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ چائنا نے یہ کریٹ کر لیا، جاپان نے وہ لے آیا، امریکہ یہ لے کے آ گیا، رشیا ایک نئی تحقیق لے کے آ گیا ہے، پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے؟ وہی سیاسی لڑائیاں، وہی ریاستی جبر، ہم وہیں پہ جا کے کھڑے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں مل کر ہم تمام اپنی اپنی غلطیوں کا ازالہ کرتے ہیں۔ کوئی سیاسی پارٹیاں ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہے، تحریک لبیک پاکستان ہے، ان کی بھی غلطیاں ہوں گی، ہر کوئی کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کر جاتا ہے، لیکن جو سب سے بڑی غلطی آپ کر رہے ہیں، آپ بیٹھے نا کرے نا، سارے مل کے کرتے ہیں نا اپنی غلطیوں کا مداوع۔ ہماری صحافتی کمیونٹی بھی کرتی ہے کہ جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں، جو کسی کے ساتھ پرایوں والا سلوک کرتے ہیں، کسی کو اپنا بنا لیتے ہیں، کسی سیاسی پارٹی کو ماتھے پہ چڑھا لیتے ہیں اور کسی کو اس کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ ہر شخص نے اپنے طور پر فرعون کا کردار ادا کیا، لیکن ہم اس ریاست کے لیے، اس مٹی کے لیے، جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، جس کو سنوارنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو سنوارنے کے لیے ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم پاکستان سے جانا نہیں چاہتے، ہمیں اس مٹی سے محبت، لیکن ہم کیسے؟ یہ آپ نے کرنا ہے، ہم سب نے مل کر کرنا ہے۔ ہمیں اس مٹی سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ شخصیات سے اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات کو مخالفت میں نہیں بدلنا چاہیے، کسی کے گھر کی چار دیواری کے تقدس کو پامال نہیں ہونا چاہیے، کسی باعزت شہری کے گریبان سے نہیں پکڑنا چاہیے، کسی باوقار شہری کو دہشت گرد قرار نہیں دینا چاہیے۔ کوئی ریاست پاکستان کی مٹی سے محبت کرے، اس وطن کو جو ہے اس کے لیے جان نچھاور کرے، اس جھنڈے کو چومے اور سینے سے لگائے، اس شخص کو 4تھ شیڈول میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ سب کرنا چاہیے، یہ سب ہم نے مل کر کرنا ہے، اس ریاست کے لیے کرنا ہے، اس مٹی کے لیے کرنا ہے، اکٹھے ہونا ہے، ان حالات و واقعات کا سامنا کرنا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے آپ کرنا چاہتے ہیں۔ ڈنڈے کے زور پر ظلم و جبر کے ساتھ قطعاً کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا، ظلم و جبر کے ساتھ ہم قطعاً نہیں کر سکتے، نہیں چل سکتے۔ ڈنڈے کے زور پہ، گولی کی نوک پہ، بندوق کی نوک پہ گولی چلا کے آپ قطعاً آپ زبردستی ریاست کو کنٹرول سر نہیں کر سکتے۔ محبتیں بانٹیں، وہی محبتیں واپس آئیں کہ آپ کی گاڑی گزرے ہے، ہمارے بچے باہر نکل کے سیلوٹ ماریں، جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے ہمارے فوجی جوانوں کی، ہم مسکراتے رہیں۔ یہ جذبہ ہمارا تھا، اور شاید اپنے ان بارڈروں پہ لڑنے والے جوانوں کے لیے اب بھی ہے، اور یقینی طور پہ ہے۔ جو بارڈر پہ جان دیتے ہیں، ہمارے سروں کا تاج، جو اس ملک پاکستان کی رکھوالی کرتے ہیں، وہ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں۔ ہم ان کے لیے آج بھی کھڑے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان ماؤں کے لال کی حفاظت فرمائے، لیکن جو شہری جن کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، ان کی حفاظت کو بھی یقینی بنائیں۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھے جو ہیں وہ یہ فیل نہ کریں کہ شاید وہ کب کہیں اٹھا لیے جائیں گے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا وہ نہ جانیں، یہ غلط بات ہے۔ ہم سب پاکستان کے شہری ہیں، ہم امن کے اعلی کار ہیں، ہم امن کے دائی ہیں، ہم اس وطن کے
محافظ، ہم اس وطن کے شہری ہیں، ہم اس مٹی کے پیارے ہیں، اور اس مٹی سے ہم کو محبت ہے، مٹی کو ہم سے۔ اس سبز ہلالی پرچم کو ہم کہیں دیکھتے ہیں تو ہمارے سینے میں ایک عجیب طرح کی خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ ہم محب وطن پاکستانی، ہم سے بڑا محب وطن پاکستانی کوئی نہیں ہو سکتا۔ چند شخصیات کی اختلاف کی بنا پر ہمیں اس ملک کا مخالف قرار دیا جائے، یہ قطعاً غلط ہے۔ یہ ہمارے دل پہ سیدھے کاری وار ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سے بڑا محب وطن پاکستانی نہیں ہے۔ ہم پاکستان کے ہمیشہ ساتھ کھڑے ہیں، ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کرنے والے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان ہم سے ہے، ہم پاکستان سے ہیں، اور پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر حاصل کیا۔ ہم سے زیادہ اس کی قیمت نہیں جانتا۔ ہم نے خون سے یہ ریاست حاصل کی تھی، اور خون کی بنا پر حاصل کی جانے والی ریاست، جس کی بنیادوں میں خون ہو، پھر اس کے باشندے اس سے محبت نہ کرے تو کیا کرے؟ تو خدا را ملک پاکستان کے حالات کو آپ بہتری کی طرف لے کر آئیں، لیکن جو احادیث کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے۔ جو اپنی روش نہیں بدلے گا، جو اپنا قبلہ درست نہیں کرے گا، جو ان حالات و واقعات کے باوجود اپنی ریاست کے ساتھ، اپنی ریاست میں رہتے ہوئے ایک الگ طرح کی پہچان رکھے گا، تو شاید میں بھی وہ بھی اس جو آنے والے طوفان میں بہہ جائے۔ تو یہ کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم دور مہدی میں جی رہے ہیں، ہم دور مہدی میں جی رہے ہیں، بڑے صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم دور مہدی میں جی رہے ہیں، اور سارا کچھ آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا اور ہم دیکھیں گے، مجھے یقین ہے۔ اور مجھے بڑی ایک یوں کہہ لیں کہ میں اس یقین کو آخری حد تک مجھے یقین ہے کہ ہم دور مہدی میں، حالات و واقعات بہت بڑی جلدی تبدیلی کی طرف جانے والے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے، اور ہماری ریاست کو بھی، ہمارے لوگوں کو بھی، ہمارے اداروں کو بھی، ان سب کو ہر طرح سے بیلنس کرنا چاہیے۔ اختلاف کی بنا پر مخالفت نہ بنائیں، یہی پیغام ہے کہ اختلاف رکھیں، مخالفت نہ کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو جو ہے ان کی خون کی بلی نہ دیں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ ان شہریوں کے دلوں میں ریاست کی، اداروں کی محبت ہوگی تو ریاست مضبوط ہوگی۔ اگر ان کے دلوں میں نفرت بنائیں گے تو پھر یہ ریاست مضبوط نہیں رہے گی، اور ہمیں اس چیز کو قطعاً برداشت نہیں ہے کہ یہ ریاست مضبوط نہ ہو۔ اس ریاست کی مضبوطی ہماری مضبوطی ہے، یہ ہماری عزت، ہمارا وقار، ہماری شان، یہ ہمارا پاکستان۔ ہم نے اس کو مضبوط دیکھنا ہے، اس کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اداروں سے محبت کرنا چاہتے ہیں تاکہ ادارے مضبوط ہوں۔ ادارے مضبوط ہوں گے تو ایک مضبوط پاکستان بن کر ابھرے گا۔ لیکن سب سے پہلے پاکستان کے عوام کے جو بہت بڑی ایک تعداد ہے، ان کے دلوں میں جو ایک خوف، ایک وحشت، ایک درد، ایک تکلیف کی ایک فضا بن چکی ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ کس طرح سے کرنا ہے، کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی ہے، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ خدا را اس پر سوچیں۔ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، اپنے ہی ملک میں بیگانہ پن محسوس ہو رہا ہے، اپنے ہی ملک میں بیگانہ پن محسوس نہ کروائیں۔ یہ ہماری مٹی ہے، ہمیں اس سے محبت ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔